تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے۔ اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کے وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے۔ لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کی فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیز